سورہ صاد آیت نمبر 34 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صاد میں کئی انبیاؤں کا قصہ اور احوال ان کا بتایا گیا۔ ہم نے اس سے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ جب داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی بات بتائی جا رہی ہے اور وہ بادشاہ تھے اپنے وقت کے، اور خاص ان کے لیے یہ بات اللہ بتا رہے ہیں کہ بہت ہی بہترین انسان تھے، نعم العبد، یعنی بڑے ہی اللہ کے مخلص بندے تھے، اور پھر خاص اللہ کی طرف بہت متوجہ رہتے تھے، اور جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ اللہ کے بندوں کے لیے ضرور فکر مند رہتا ہے اور زندگی اپنی کسی خاص مقصد میں گزارتا ہے۔ اور ہم نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہ پچھلی کتابوں میں مفسرین نے بڑی عجب سی ان کے نام سے قصے لکھے، اور وہ بھی مسلمانوں کے مفسرین نے بھی ان قصوں کی تائید کی اور اپنی کتابوں میں اسے جمع کیا۔ ہم نے پچھلا بھی قصہ آپ کو بتایا کہ وہ گھوڑوں کو بھی پیار کر رہے تھے، مسح کر رہے تھے تو اللہ کی یاد کی وجہ سے، اور اس کو کس طرح وہ اللہ کے کام میں استعمال کرتے تھے۔ اب جناب جو اگلا قصہ آ رہا ہے سلیمان علیہ السلام کا، اس پر تو انتہائی واہیات بات، بہت ہی ولگر، بہت ہی بےہودہ قسم کی بات کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، جو کہ بتانا بھی آج نیو جنریشن کو دل نہیں چاہتا کہ ہم اسے بتائیں بھی کہ لوگوں کی کیا رائے ہے۔ اور جب ہم اللہ کی کتاب کی بیسک عربک سے اس قصے کو سولو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت ایزی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ بات ہمیں تو کم از کم سمجھ آ جاتی ہے۔ دیکھیں کچھ اس طرح سے آیت نمبر 34 ہے کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور البتہ یقیناً آزمائش میں ڈالا ہم نے سلیمان علیہ السلام کو، یعنی آزمایا اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان نبیوں کو جو خاص سلیکٹڈ ہوتے تھے ان پر بھی آزمائشیں آتی تھیں، اور آپ کو پتا ہے کہ قرآن میں دو طرح سے آزمائشیں ہیں، ایک ہمارے گناہوں کا سبب ہے اور ایک جنت میں جانے کے لیے NOC کے لیے۔ ہر ایک کو زندگی میں کچھ سہنا پڑے گا، اور پھر جو سورہ ملک اس کو کلیئر کرتی ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ ٹیسٹ میں اللہ دیکھیں گے کہ کون بہترین عمل کرتا ہے، اور کون جس کو جیسا کیریکٹر ملتا ہے وہ اس کیریکٹر کو کیسے نبھاتا ہے۔ تو جناب ادھر سلیمان علیہ السلام کی آزمائش ہو گئی۔ آزمائش ہماری ہمیشہ اپنی کمزوری پر زیادہ ہوتی ہے۔ جو چیز ہمارے لیے کمزوری کا سبب ہوتی ہے وہاں پر آپ دیکھیں کہ ہمیں بہت آزمایا جاتا ہے۔ جیسے کھانا پینا ہماری کمزوری ہے تو ہمیں روزوں سے آزمایا جاتا ہے، اور غیبتیں کرنا اور ایک دوسرے کی مذاق اڑانا، اس سے ذرا ٹائم بہت اچھا پاس ہو جاتا ہے، لیکن اس پر ہمیں کیئرفل رہنا ہے ساری زندگی۔ ولگیرٹی، جو کہ کیا میں کہوں، کچھ کہہ نہیں سکتی، لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں بڑا لطف ہے اور لوگوں کو اس بے حیائی سے روکا گیا ہے۔ تو اسی طرح سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، ان کی آزمائش ہو گئی کہ ان کی کرسی پر اللہ نے کوئی اور کو بٹھا دیا، یعنی ان کی آزمائش ہو گئی، ہم نے سلیمان کو آزمایا، وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ، اور ڈال دیا ہم نے اس کی کرسی پر ایک جسد، یعنی کوئی اور اتھارٹی، جو کہ سلیمان علیہ السلام کے زندگی میں وہ ایک بادشاہ تھے، ان کے باپ بھی بادشاہ تھے، لیکن کوئی اور ان کے تخت پر براجمان ہو رہا تھا، کوئی جسد تھا، کوئی انسان تھا، کوئی بدن تھا جو ان کی جگہ لے رہا تھا۔ نہ کہ کوئی ہم واہیات قصہ پڑھیں، کیونکہ میں اسے سنانا پسند نہیں کروں گی، اگر جس کو شوق ہو وہ خود ہی پچھلی کتابوں کو کھولے، اور انتہائی بے حیا قصہ سلیمان علیہ السلام سے منسوب ہے، جس کو زبان بھی ادا کرنا گوارا نہیں سمجھتی۔ تو کم از کم میں نے اسے جو سولو کیا، اور آپ کو پتا ہے میں صرف اللہ کو گواہی دینے کے لیے اپنا بیان ریکارڈ کرواتی ہوں کہ اللہ مجھے تو یہ آیت اس طرح سمجھ آئی کہ سلیمان علیہ السلام ایک بادشاہ تھے اور ان کی ایک سلطنت تھی،
اور ملکہ سبا کا بھی قصہ آتا ہے کہ وہ کس طرح سے ہر ایک کو اللہ کا پیغام دیتے تھے، اور وہ ان کی ہی کرسی پر کوئی اور کے آنے کے بڑے چانسز تھے، اور ان کی کرسی کا یعنی ان کی اتھارٹی میں کوئی اور بھی آ گیا تھا، جس پر انہوں نے پھر اللہ سے متوجہ ہو گئے۔ ثم اناب، جب انہوں نے دیکھا کہ میرے پاور کے ساتھ کوئی اور پاور آ رہا ہے اور وہ میری کرسی میں مداخلت کرے گا، میرے اس حکومت پر وہ مداخلت کرے گا، اور یقیناً ایک بادشاہ کسی کی بھی مخالفت، ایک نیک بادشاہ جو نبی بادشاہ، وہ کسی کی مخالفت کیوں پسند نہیں کرتا؟ کیونکہ اسے خوف ہوتا ہے کہ اللہ کی توحید میں کچھ فساد کھڑا ہو جائے گا، اور بادشاہ کی بات رعایا اور عوام مانتی ہے۔ تو یقیناً سلیمان علیہ السلام اللہ کے بڑے پیارے بندے گزرے ہیں، اور وہ توحید کے بڑے پیروکار تھے، اور کوئی ایسی اتھارٹی ان کی کرسی پر قابض ہو رہی تھی، یقیناً وہ توحید میں کوئی دراڑیں مارنے والی ہوگی، جس پر انہیں بڑی فکر ہوئی، اور وہ اللہ کی طرف پھر متوجہ ہو گئے۔ یعنی اے اللہ، مجھے کیا کرنا چاہیے، میں نے کیا غلطی کی ہے، مجھ سے کیا کوتاہی ہو رہی ہے، میں نے کیا کمی چھوڑی ہے۔ یعنی انہوں نے پوری طرح سے اپنے آپ کو اللہ کے لیے ڈیووٹ کیا ہوا تھا، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کلمے کو ہر صورت بلند ہونا ہے، اور انہوں نے جب اللہ سے متوجہ ہوئے اور انہوں نے کہا رب اغفر لی، ہم نے سمجھ لیا کہ ان سے کوئی گناہ ہو گیا۔ کیوں آپ بغیر گناہ کے بھی رب اغفر لی نہیں بولتے ہیں؟ آپ ہر وقت آپ اور میں ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا، رب اغفر لی۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم کوئی واہیات قصہ سلیمان علیہ السلام پہ تھوپیں اور ہم کہیں کہ ان سے کوئی غلطی ہو گئی تھی؟ اگر ہو بھی گئی تھی تو چلے ہو گئی تھی۔ آپ کو جو چیز اللہ نے نہیں بتائی وہ آپ کو بتانا بالکل اچھا ہی نہیں بنتا۔ یہ بات آپ کو کوئی رائٹ ہی نہیں ہے کہ جو بات اللہ نے آپ کو نہ بتائی ہو وہ آپ فضول بتائیں۔ تجسس کرنا اور کسی پر جھوٹ بولنا، اور وہ بھی نبی جیسی ذات پر فضول باتیں کرنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہمیں کیسے حساب ہم دے سکیں گے۔ یعنی دا سمپل یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، انہوں نے اللہ سے اپنے بخشش مانگی، اور انہوں نے کہا وَهَبْ لِي، اللہ تعالیٰ عطا فرمائیے مجھے ملکن، ایسی بادشاہت مجھے عطا فرمائیے، لا ينبغی لأحد، کہ نہیں لائق ہو وہ کسی ایک کے لیے بھی۔ یعنی اللہ میرا دور سلطنت، میرا دور حکومت ایسا ہو کہ کوئی اور اتنا خوبصورت وقت نہ گزار دیا ہو، یعنی میں اتنا پراپر آپ کے بندوں کے ساتھ رہوں اور اپنے حق کو ادا کروں۔ اللہ مجھے ایسی بادشاہت دیجیے کسی اور کے لیے لائق نہ ہو، من بعدی، میرے بعد بھی، انکا انت الوہاب، بے شک اے اللہ آپ تو عطا فرمانے والے ہیں۔ اس میں کون سی ایسی بات تھی جو ہم نے اتنی فضول سٹوری بنائی کہ ان کی کرسی پر، ان کی اتھارٹی پر کوئی اور بھی قابض ہو رہا تھا، انہوں نے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے، انہوں نے اپنے کام کی طرف پھر دھیان دیا، انہوں نے اپنے رب سے دعا مانگی۔ ایک نبی کے پاس بھی کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ وہ اس کو بغیر اسٹرینتھ کے ہٹا سکتے اور سمجھے بغیر، تدبیر کے بغیر ہٹا سکتے۔ انہوں نے اپنے رب سے مدد مانگی کہ اللہ مجھے تدبیر دیجئے، مجھے توفیق عطا فرمائیے، اور مجھے ایسی بادشاہت دیجئے جو کسی کے لائق نہ ہو، آپ تو بڑے عطا فرمانے والے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، اللہ نے ہواؤں تک کو اس کے تابع کر دیا۔ اب ہواؤں کو تابع کر دیا تو ہم نے پھر کہہ دیا کہ وہ اڑنے والے قالین پر اڑتے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ کو تو پتہ ہے میں جو معجزات ہے اس کا ڈینائی نہیں کرتی، لیکن اگر ہم اس کو بھی پراپر یوں سمجھ لیں، ہواؤں کو تابع کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے آج جو آپ اور میں اتنی دور دور جگہ کا سفر کرتے ہیں، یہ ایروپلین خاص اس انداز سے بنی ہوئی ہے کہ وہ ہواؤں کو جب چیرتا ہوا جہاز ہمیں اوپر کی سطح پر لے کر جاتا ہے، جہاں ہوا نہیں بھی ہوتی، ہوا ہوتی بھی ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کو کنٹرول کرتے ہوئے ہوائی جہاز ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتا ہے۔
یعنی اتنے ٹیلنٹڈ، اتنے ایجوکیٹڈ تھے وہ. اگر آپ اڑنے والا قالین بھی لے لو تو ہمیں سمجھنے میں کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اس میں کوئی فضول باتیں نہیں آ رہی ہیں. لیکن اگر ہم اس کو ٹیکنالوجی پر بھی لے جائیں کہ ان کے پاس اتنی وہ ایجوکیٹڈ انسان تھے کہ انہوں نے ہواؤں سے بھی فائدہ اٹھایا اور انہوں نے مسخر کیا ہواؤں کو، جو تجری بامرہ، جو جاری ہوتی تھی اس کے حکم کے ساتھ. رخاء، بہت تکلیف دہ ہوا نہیں ہوتی تھی، رخاء نرمی کے ساتھ چلتی تھی، حیث اصاب جہاں پر وہ چاہتے تھے. یعنی آپ نے دیکھا کہ اگر ان کے آرڈر پر ہوا بھی چلتی تھی نا تو وہ اس کو اللہ ہی کی راہ میں استعمال کرتے ہوں گے. یعنی اتنا میں سمجھتی ہوں اگر کوئی بحث پر آ جائے تو ہم اتنی بحث کر سکتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوائیں بھی تابع تھیں، جہاں بہت ساری چیزیں ان کے ہاتھوں میں تھی، ہوائیں بھی ان کے ہاتھوں میں تھی، اور وہ اس کو بھی اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرتے تھے، لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کرتے تھے. اور آگے آتا ہے والشیاطین، کرپٹ پیپل یا شیطان، وہی ابلیس والا آپ شیطان لے لیں، وہ جو کرپٹ جنات ہوتے ہیں جن کو ہم شیطان کہتے ہیں، کیونکہ ہمیں قرآن سے جو جنات ملتے ہیں ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. جو برے ہوتے ہیں وہ شیطان ہوتے ہیں. تو یہ برے لوگوں سے بھی کام کرواتے تھے. دیکھیں کتنی پیاری باتیں، کتنا ہمیں ایجوکیٹ کر رہا ہے یہ قرآن کہ وہ برے لوگوں سے بھی کام کراتے تھے، وہ شیطانوں سے بھی کام کراتے تھے. کل بناء، وہ بڑی اچھی چیزیں، ماہر چیزیں، معمار تھے، بہت ہی بڑھیا چیزیں ان سے بنواتے تھے. وغواص، غوطہ خور بھی تھے. یہ غوطہ خور وہ کیوں تھے؟ وہ سمندر کی چیزیں ان کو لا کر دیتے تھے جس سے وہ اپنے ملک کو چلاتے تھے. یعنی آپ نے دیکھا ایک بادشاہ کس طرح سے اللہ کی دی ہوئی تمام چیزوں کو استعمال کرتا ہے، کس کے لیے؟ اپنے ملک کے لیے، اپنی ترقی کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے. تو جناب وہ شیطانوں سے بھی کام کرواتے تھے، جو کہ نہایت ہی بہترین آرکیٹیکٹ بھی تھے، بنا تھے، بناتے تھے بہت بڑھیا چیزیں، بہت ہی اچھے غواص تھے، غوطہ خور تھے. یعنی انڈر واٹر بھی انہوں نے بڑا کام کروایا. وآخرین مقرنین فی الاسفات، اور ایسے بڑے دیو ہیکل بھی، یا ہم کہیں گے کہ بہت ہی وائلڈ، جو بہت ہی بڑے کرپٹ شیطان یا قیدی ہوتے ہیں، ان سے بھی یہ کام کراتے تھے، جو کہ جن کو بیڑیوں میں جکڑا جاتا تھا وہ بھی ان کے آگے سرنڈر رہتے تھے. یعنی آپ نے دیکھا ہے ہر چیز آپ کو دیکھیں بہترین مل رہی ہے کہ جن شیطانوں کو، جن برے لوگوں کو بیڑیوں تک میں جکڑا جاتا ہے، وہ بھی سلیمان اتنے ہر لحاظ سے بہترین انسان تھے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ قرآن میں آ رہا ہے کہ جب انہوں نے ایک دن پرندوں کو اور سب کو جمع کیا اور اس میں انہیں ہدہد نظر نہیں آیا، انہوں نے کہا کہاں ہے ہدہد؟ میں نے ایک ٹائم دیا تھا، سب کو ایک جگہ جمع ہونا تھا، اگر اس نے میرے لیے صحیح ایکسکیوز نہیں لایا، اس نے مجھے اگر صحیح ایکسکیوز اپنی ایبسنس کا نہیں بتایا، میں اس کو ذبح کر دوں گا. یعنی آپ نے دیکھا یہ بھی ایک نبیوں کا طریقہ ہے کہ جب میں نے بلایا تو وہ پیش کیوں نہیں ہوا ہے، اور انہوں نے کہا میں ذبح کر دوں گا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے پوری ملک کو چلا رہے تھے کہ جو بیڑیوں میں یعنی زنجیروں میں جکڑے ہوئے جنات تھے، برے جو بھی کوئی تھے، جنات تھے، ان سے بھی یہ کام کراتے تھے. اور اللہ فرماتے ہیں ھذا عطاؤنا، یہ تھی ہماری عطا. کس پر؟ سلیمان علیہ السلام پر یہ ہماری عطا تھی. اور اللہ فرماتے ہیں فمنن، اے سلیمان بس آپ احسان کیجئے، او امسک، یا آپ نا احسان کیجئے، تمام چیزوں کو روک لیجئے، بغیر حساب. اس پر بھی میرا تھوڑا سا اختلاف رائے ہے کہ لوگوں نے اس کا ترجمہ دیا ہے کہ اللہ نے سلیمان سے کہا کہ اے سلیمان میں نے تجھے بہت کچھ عطا کیا ہے، اب تو لوگوں کو دے یا نہ دے تیرا کوئی حساب نہیں ہوگا. میں کم از کم اس ترجمے سے اختلاف کرتی ہوں کہ ایسا کہیں نہیں لکھا کہ سلیمان کا حساب نہیں ہوگا، کہ یہ ہماری عطا ہے،
بس تو احسان کر دے یا تو نہ دے، روک لے، بغیر حساب ہے، تجھ پر کوئی حساب نہیں ہوگا. ایسا کوئی خوش فہمی ایسا کسی نبی کو بھی اللہ نہیں کہہ سکتے ہیں. جب اللہ نے دیا ہے اور اگر آپ نے احسان نہیں کیا تو حساب تو دینا پڑے گا. یہ اللہ کا لا ہے جو آپ کو قرآن سے نظر آ رہا ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے اور آپ اس میں سے حق کو معلوم، یعنی جو ایک مقرر حق ہے لوگوں کا، وہ جب آپ دے دیتے ہو تب آپ سے حساب نہیں لیا جائے گا. یہ قرآن بتا رہا ہے. قرآن نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں جو بھی کچھ دیا ہے تو اس میں سے اگر تم نہیں دو گے تو حساب نہیں ہوگا. حساب تو پھر سب کا ہونا ہے. اس دن اللہ نعمتوں کے بارے میں پھر ضرور سوال کریں گے جس نے نعمتوں میں سے غریبوں کا حق ادا نہیں کیا. تو کم از کم میں اس ترجمے کے خلاف ہوں کہ حساب تو سلیمان علیہ السلام کا بھی ہوگا. اور یہ ترجمہ پھر کیسا ہے؟ تو میرے نزدیک یہ ہے کہ اے سلیمان، ہم نے تجھے بہترین عطا دیا ہے، بہت ہم نے تجھے چیزوں سے نوازا ہے، بس آپ احسان کیجئے، یا آپ کے ذمے ہے کہ آپ روکے رکھیں اور لوگوں کو فائدہ نہ دیں. ہم نے آپ کو بے حساب دیا ہے. یہ اللہ بتا رہے ہیں کہ سلیمان، اب آپ کو اللہ دیکھیں گے کہ آپ کو اللہ نے بہت دیا ہوا ہے، اب آپ احسان کریں لوگوں پر یا آپ نہ احسان کریں، آپ کو دیا میں نے بے حساب ہے. بس یہاں پر بات اینڈ ہو گئی کہ آپ کو میں نے بے حساب دیا ہے. حساب تو سلیمان علیہ السلام کا بھی ہوگا. کہیں پر بھی ان کو اجازت نہیں ہے کہ جی ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا. ایسا ترجمہ بالکل نہیں آ رہا. اور ہم اس بات کے ساتھ اینڈ کرتے ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو تو یہی بات ذوالقرنین کے لیے بھی کہی گئی کہ تو چاہے اپنی قوم کو عذاب دے یا ان پر رحم کر. تو جناب یہ کسی کو بھی، ذوالقرنین کو بھی اتھارٹی نہیں دی گئی تھی. ذوالقرنین کو بھی کہا گیا کہ ذوالقرنین، ہم نے تیرے تابع کر دیا ہے پوری دنیا، اب تو چاہے تو لوگوں پر رحم کر اور تو چاہے تو فرعون کی طرح لوگوں پر عذاب کر، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو جناب یہی بالکل سچویشن سلیمان علیہ السلام کی بھی ہے. عربک ایسی ہی اٹھے گی اور اللہ اینڈ میں کہتے ہیں وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اور بے شک اس سلیمان کے لیے ہمارے پاس البتہ بہت بڑا مقام ہے. یعنی انہوں نے اللہ کے بندوں پر یقیناً احسان کیا ہے، روکا نہیں ہوگا. انہوں نے اپنی دولت کو، اپنی چیزوں کو، اپنی سمجھ کو، اپنی ایجوکیشن کو، یعنی انہوں نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہوگا. تو بے شک اس سلیمان علیہ السلام کے لیے ہمارے پاس بڑا بہترین مقام ہے، تقرب ہے، وہ حسن مآب، اور بہترین ٹھکانہ ہے انجام کے بھی لحاظ سے. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر.